अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फैज़ हुसैन साहब, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अटक में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और इसके साथ ये इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हैं? वालेकुम सलाम। आज हम इनसे साइकोलॉजी के हवाले से कुछ बुनियादी सवालात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है सर कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताएं कि इसकी पेट डेफिनेशन क्या है? देखिए, साइकोलॉजी जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपने मफाहिम तब्दील करती चली गई। इब्तदा में इंसानों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक उन लोगों को जो नॉर्मल थे और दूसरे वो जो एब नॉर्मल थे। और ये चीज़ तसव्वुर की जाने लगी कि इंसान जो है वो बज़ाहिर दो चीज़ों का मजमुआ है, एक रूह है और एक उसका जिस्म है। जी और रूह में जब खराबी होती है तो इंसान एबनॉर्मल होता है, लिहाजा रूह अगर सही रहे तो इंसान सही रहता है। ये इब्तदाई जो तारीफ बनी वो ये थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रूह का तस्वर ख़त्म हुआ और जहन के तस्वर की तरफ हम चले गए। और ये तस्वर जो है वो 17वीं सदी के बाद ज़्यादा वाज़ेह होगा कि नहीं, इंसानी जिस्म के अंदर रूह चूँकि एक ना समझ आने वाली क़ुव्वत है, लिहाजा उसको हम तस्वर नहीं करेंगे बल्कि हम ज़हन को जो है वो सामने लाएंगे। कुछ अरसा गुजरने के बाद ये चीज़ सामने आई जब एक साइंटिफिक अप्रोच जो है वो मुख्तलिफ अलूम में अपना असर दिखाने लगी। तो उस वक़्त साइकोलॉजी के अंदर भी साइंटिफिक अप्रोच ने अपना असर दिखाया जी और उसका नतीजा ये निकला कि इंसान के ज़हन और किरदार इन दोनों को जो है वो मजमूई तौर पर देखा जाने लगा और इसी चीज़ का नाम जो है वो नफ्सियात करार दे दिया गया, इसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। जी तो जो आप पेट डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो पेट डेफिनेशन हमारे पास आती है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। माइंड जो है ये इंटरनल आपका प्रोसेस होता है, थिंकिंग है, फीलिंग है, इमोशंस है। जी और उसका जो एक्सप्रेसिव इजहार आप एक्सटर्नली कर रहे होते हैं, चाहे वो आप ऑब्जेक्टिवली कर रहे होते हैं या सब्जेक्टिवली कर रहे होते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये आपके बिहेवियर को जो है वो जी इंडिकेट करती हैं। तो इंसानी जो जहन है, माइंड एंड बिहेवियर, उसका जो किरदार है, इन दोनों का मजमूए का मुताला जो है वो जी नफ्सियात कहलाता है। जी। आपके नज़दीक नफ्सियात क्या है? आप क्या समझते हैं? अगर आप साइकोलॉजी को डिफाइन करेंगे तो वो देखिए, क्या है? मैंने जो साइकोलॉजी की एक तारीफ पढ़ी थी वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ी थी, चूँकि उसमें इंसान को बहैसियत मजमूई जो है वो डिस्कस किया गया था। तो उसमें इंसान के अंदर जो चार उसकी डायमेंशंस हैं उनके मुतालिक बात की गई थी कि इंसान जो है वो एक जिस्मानी वजूद रखता है, एक इंसान जो है अकली वजूद रखता है, एक उसका नफ्सी वजूद है और एक उसका रूहानी वजूद है। तो ये चार चीज़ें जो हैं इनके मजमूए का नाम जो है वो इंसान है। अब हम अगर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमें इन चारों चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। सही है। रूह के मुतालिक तो हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अपनी कलाम पाक के अंदर, कुरान पाक के अंदर वाज़ह तौर पर ये चीज़ बयान की गई है कि रूह हमारे रब है और इंसान को अक्ल कलील दी गई है, लिहाजा इसको समझना निस्बतन मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता बाकी तीन चीज़ों पर गुफ्तगू हो सकती है जी और वो है अक्ल, नफ्स और जिस्म। जी तो जिस्म बमानी छिलके के है, नफ्स वो कुव्वत है जो इंसान को इस दुनिया में रहने के काबिल बनाती है, और जब वो कुव्वत मौत का जायका चखती है तो इंसान का राब्ता इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। सही। और तीसरी चीज़ जो है वो अक्ल है, जिसको अल्लाह पाक की ज़ात ने मयार बनाया है, जिसकी बुनियाद पे न सिर्फ इस दुनिया में वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकता है, बल्कि जज़ा और सज़ा का जो कंसेप्ट है वो भी अकल के मयार पर ही खुदा ने रखा है। क्योंकि आप देखें, शरीयत का कोई कानून बच्चे, मजबूर या एबनॉर्मल बंदे पर अप्लाई नहीं होता। तो ये बड़ा एक क्लियर कंसेप्ट हमारे सामने आता है। जब जी हम इन तीनों आस्पेक्ट या पहलुओं का मुताला करते हैं इंसान के हवाले से, तो हमें हम उस इल्म को इल्म नफ्सियात का नाम जो वो देते हैं। जी। और माइंड की जैसे आपने बात की है, तो फिर माइंड क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आपके? ये अभी तक एक बहुत मिस्टीरियस चीज़ समझी जाती है। देखें, थोड़ा सा एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है ब्रेन, जी और वो बिल्कुल इस तरह से है जैसे हम कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर की बात करते हैं। जी और दूसरी चीज़ होती है माइंड, जिसका ताल्लुक जो है वो सॉफ्टवेयर से है। जी इंसान के दिमाग के काम करने की सलाहियत को हम जहन कहते हैं। जी
تو ذہن جو ہے وہ دراصل ڈفرینٹ لیول آف تھنکنگ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انسان مختلف زندگی کے مدارج میں کس طرح سے اپنی سوچ جو ہے اس کو بہتر کرتا چلا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا مینٹل لیول جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا اگر وہ امپروو کر رہا ہے جی تو اس چیز کو اس زمرے میں یہ تصور کیا جاتا ہے. تو مائنڈ بنیادی طور پر برین کے ایکٹیویٹی کا نام جو تصور کیا جاتا ہے. یہ نیورونز کی جو حرکت ہے ان کا جو فنکشن ہے اس سے خاص انرجی پیدا ہو رہی ہے, اس کو بھی مائنڈ کہتے ہیں, یہ ایسے بھی ڈیفائن اصل میں کرتے ہیں. بایولوجیکلی جو چیز ڈیفائن کی جا رہی ہے وہ تو اسی پرسپیکٹو میں کی جا رہی ہے کہ آپ اگر انسان کو حیاتیاتی ایک جانور کے طور پہ دیکھتے ہیں یا حیاتیاتی جاندار کے طور پر دیکھ رہے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ نے دماغ کے اندر آپ ایک نیورونز کا پورا جال بچھا ہوا ہے اور غالباً ہمیں کئی 100 سال لگ جائیں اگر ہم صرف اس جال کا انالیسس کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے اس کا, کیونکہ وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی کمپلیکس اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ ایک پروسیس جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے دماغ میں. تو ان کو وہ نیورونز کے اندر بنیادی طور پر جو بجلی سی ایک موو کرتی ہے اس کو ہم تصور کر سکتے ہیں مائنڈ کی ضرورت. جیسے الیکٹرک وائرس کے اندر کرنٹ جا رہا ہے, آپ کو پتہ تو نہیں ہے کہ کرنٹ ہے, نظر نہیں آتا, لیکن یو کین فیل اٹ کہ ظاہر سی بات ہے آپ نے بٹن آن کیا تو لائٹ آن ہوئی, تو کرنٹ پاس ہوا تو لائٹ آن ہوئی ہے. سملرلی نیورونز کا جو کام ہے وہ نیورونز کی جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے وہ لائک اے کرنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک کرنٹ کی طرح جس طرح سے, اور وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ کنیکشنز ہیں, سائنیپسز ہیں اندر دو یا دو سے زیادہ نیورونز شامل ہیں, اس پوائنٹ کو ہم سائنیپسز کہتے ہیں. تو کمیونیکیشن تو بہت کوئک ہے, بہت کوئک ہے, بہت کوئک اور کمپلیکیٹڈ بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک ہی وقت پہ انسان جو ہے وہ اپنی دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے متضاد رویے جو وہ پیش کر رہا ہوتا ہے. جی آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات وہ ہنس رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, جی ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک خاص لمٹ ہے جس کو اسے کراس کیا تو وہ پھر وہ اپنے آنسوؤں پہ بھی قابو جو ہے نہیں رکھ رہا. تو بہت سی چیزیں ایک وقت پہ اس کا برین جو اس کی آنکھوں سے دکھوا بھی رہا ہے اسے چیز, اس کو کانوں سے سنوا بھی رہا ہے, ناک سے سنوا بھی رہا ہے, زبان سے ٹیسٹ بھی کر رہا ہے, پھر اس کے کوگنیٹو لیول کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. جی تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. اوریجنیٹ لیکن یہ میٹر سے ہو رہا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں, تو اپنی اصل میں تو یہ ایبسٹریکٹ ہے مائنڈ, نہیں لیکن دیکھیں پیدا میٹر سے ہوتا ہے. میٹر سے یہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے جس طرح سے میں آپ کو ایک اس کی مثال دے سکتا ہوں, بالکل اس طرح سے جس طرح سے کہ خوشبو ہے پھولوں میں, جی اب اس کے لیے پھول کا ہونا ضروری ہے جی تب خوشبو ہوگی. صحیح. تو دماغ کا نارمل ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ضروری ہے تو آپ مینٹلی جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو نارملی معاشرے کے اندر ایگزسٹ کر سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. نہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے نا, معاشرتی نام کو نہیں سمجھیں گے تو معاشرے کے مطابق رہ نہیں سکیں گے آپ. اس کی بگننگ کیسے ہوئی سائیکالوجی کی, اس کا تھوڑا بریفلی بتائیے گا. دیکھیں ابتدا میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ یہ کام شروع ہوا تھا انسان کے نارمل اور ایب نارمل ہونے سے. جی صحیح. یعنی کہ جب دو کیٹیگریز بنی اور یہ چیز دیکھی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاشرے میں ایک ایب نارمل بیہیویئر جو وہ شو کر رہے ہیں, تو ان کے ایب نارمل بیہیویئر کو جب تجزیہ کیا جانے لگا تو یہ چیز سامنے آئی کہ نہیں, دیر آر دا کنسپٹ آف ایولز اور ڈیمنز. وہ ڈیمونالوجی کہلاتی ہے کہ بھوت پریت کا سایہ ہو گیا اور اس نے اس کو کنٹرول کر لیا اور اس کی وجہ سے وہ اپنی روزمرہ کی نارمل ایکٹیویٹیز کو پرفارم نہیں کر سکتا انسان, اور وہ معاشرے کے مطابق عام لوگوں کے مطابق رہ نہیں سک رہا. تو اس کے اوپر جب فوکس ہونا شروع ہوا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں, اصل پرابلم جو ہے وہ باڈی کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ باڈی کے ساتھ جو پرابلم ہو رہی ہے اس کا وہ خیالات پہ افیکٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان ایب نارمل ہو جاتا ہے. تو جو سوکریٹس تھا, سقراط جو تھا, اس نے اور بقراط نے سب سے پہلے جو ہے وہ 4 مختلف جو ہے وہ جوسز کا ذکر کیا تھا جو انسانی جسم میں جن کو اس نے عناصر اربع سے اٹیچ کر دیا تھا, آگ مٹی ہوا اور پانی کے ساتھ. تو اس نے کہا اگر وہ 4 جو جوسز ہیں, بائلز کا نام اس نے دیا تھا, اگر ان بائلز کے اندر ایک وہ بیلنس جو وہ برقرار نہیں رہتا تو اس صورت میں اب نارملٹی پیدا ہو جاتی ہے. یا جو بھی بائل ڈومینیٹ کرتا ہے
اس قسم کی پرسنالٹی انسان کی جو بن جاتی ہے، 4 قسم کے مزاج 4 بتا قسم کا مزاج جو وہ انسان کے آ جاتے ہیں. جی صحیح تو اس وہاں سے یہ ابتدا ہوئی کہ پہلے انسان کی بیماری کو سامنے رکھا گیا، اور پھر اس بیماری کے علاج پر جب کام کیا گیا تو آہستہ آہستہ یہ چیز ثابت ہوئی کہ انسان کے جسم کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جس میں ہمیں کام کرنا چاہیے، جسے انہوں نے نفس یا سائیکی کا نام جو وہ دے دیا تھا، اور پھر وہ سائیکالوجی جو شروع ہو گئی تھی. اس کی میجر برانچز کون سی ہیں اس کا؟ برانچز تو بہت زیادہ ہیں. برانچز تو آپ ایچ فیلڈ آف لائف میں چلے جائیں تو آپ کو برانچز نظر آئیں گی. میرا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کلینکل ہے، ایب نارمل ہے، چائلڈ سائیکالوجی ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے، انڈسٹریل سائیکالوجی ہے. اب جدید جو ہے ان میں انوائرمنٹل سائیکالوجی آ گئی ہے، اسپورٹس سائیکالوجی آ گئی ہے، فورینسک سائیکالوجی آ گئی ہے. سو ان ایچ اینڈ ایوری فیلڈ ویئر اے ہیومن بینگ از ورکنگ، وہاں پر سائیکالوجی جو وہ موجود ہے. کیونکہ انسان کا بیہیویئر جو اس کی ہمیں اسٹڈی کرنی ہے، تو انڈسٹری میں اس کا بیہیویئر اور ہے، ہاسپٹلس میں اور ہے، جاب والے آدمی کا اور ہوتا ہے، پرائیویٹ بزنس کرنے والے کا اور بیہیویئر ہوتا ہے. تو ہر آدمی جو اپنے ماحول میں جس طرح سے ایڈجسٹ وہ ہوا ہوا ہے اور جس طرح سے وہ ریئیکٹ کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا ریسپانسبلٹیز وچ آر گیون بائی دا سوسائٹی ٹو دیٹ فیلو، تو وہ اس کی ویسی سائیکی جو ڈیولپ ہو جاتی ہے. وہ جی شروع سے جیسے وہ اس کی برانچ بھی تصور ہو جائے گی. اسٹرکچرلزم اور اس کا تھوڑا سا بتائیں، اسٹرکچرلزم، فنکشنلزم. اچھا، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس 19ویں 20ویں صدی میں جدید مکاتب فکر جو ہے انہوں نے کام کرنا شروع کیا تھا نفسیات کے حوالے سے. تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو کنسپٹ آیا تھا وہ ولیم وونٹ، ایک جرمن سائیکالوجسٹ تھا. تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کرنا شروع کیا تھا کہ ہم مائنڈ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے، مائنڈ کی ریسرچ کریں گے، واٹ از مائنڈ، ہے کیا. تو اس نے یہ کہا تھا کہ مائنڈ جو ہے وہ بنیادی طور پر 3 جو ہے، اگر ہم مائنڈ سے ریلیونٹ 3 جو کوشچنز ہیں ان کا جواب دے دیں تو ہم انسان کے سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس نے یہ کہا تھا کہ پہلی بات جو ہے کہ مائنڈ کے کتنے حصے ہیں، یعنی فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، موٹیویشنز ہیں، لرننگ ہے، میموری. اس نے یہ تمام چیزیں بیچ میں ڈالی تھی، پرسیپشن، تمام چیزیں ڈالی تھی. تو اس نے کہا ہمیں پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ مائنڈ کے کتنے حصے ہیں جو یہ کام پرفارم کر رہے ہیں، پھر وہ حصے کیسے جڑے ہوئے ہیں، دا ارینجمنٹ آف آل دوز پارٹس وہ کیا ہیں، اور پھر اکارڈنگ ٹو وچ رولز، وہ کون سے قوانین ہیں جو ان کو جوڑے ہوئے ہیں. تو اگر ہمیں یہ 3 چیزیں پتہ چل جائیں کہ دماغ کے اتنے حصے ہیں، یہ اس انداز میں جڑے ہوئے ہیں اور اس قانون کے تحت جڑے ہوئے ہیں، تو ہم کسی بھی انسان کی جو وہ سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جس طریقہ کار کو اڈاپٹ کیا تھا وہ انٹرسپیکٹیو میتھڈ تھا، جسے ہم مشاہدہ باطن کہتے ہیں. کہ ایک انسان کے اپنے ذہن میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر وہ اس کو بیان کر دے گا تو ہمیں اس کی سوچ، اس کے خیالات، اس کے احساسات، جذبات اور دا وے وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے اس کے متعلق ہمیں آگاہی ہو جائے گی، اور ان تمام معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کر سکیں گے. صحیح. اس نے ذہن کی حصے بتائے تھے، ایبسٹریکٹ جو چیز اس نے ایبسٹریکٹ حصے بتائے تھے. جی صحیح. اور پھر آگے نیکسٹ فنکشنلزم. نیکسٹ ہمارے پاس فنکشنلزم آیا تھا جو ولیم جیمس امریکن تھا. اس نے سب سے پہلے جو سائنٹیفک وے میں کتاب سائیکالوجی میں لکھی، دا پرنسپلز آف سائیکالوجی، وہ بھی اسی نے لکھی تھی. اور اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب بھی کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی اس کے اسٹرکچر سے اس کو ڈیفائن نہیں کرتے بلکہ ہم اس کے فنکشن سے اسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو اس نے یہ کہا تھا کہ فنکشن پلیز این امپورٹنٹ رول دین دا اسٹرکچر اونلی. تو اس نے پھر وہ فنکشنلزم کا ایک اسکول آف تھاٹ دے دیا تھا. اس کے اور بھی کافی فالوورز تھے، یعنی اس کے ساتھ جن لوگوں نے بعد میں کام کیا اور آج تک فنکشنلزم میں کام جاری ہے. اس اسکول آف تھاٹ کو آج بھی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اس کا اسٹیٹس ہے آج کی موجودہ دور میں بھی سائیکالوجی کے اندر. تو انہوں نے کہا تھا کہ انسانی ذہن کے کام کرنے کی صلاحیت کا نام نفسیات ہوتا ہے، یہ اس کی مین ڈیفینیشن تھی. اور اس نے کہا تھا کہ اس کے لیے ہمیں آبجیکٹیو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹس کو بھی ہم جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے اس میتھڈالوجی کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. تو اس سے ہم بہتر طور پر انسانی جو ہے وہ نفسیات کو جان سکتے ہیں. سائیکو انالیسس آ گیا تھا سیگمنڈ فرائڈ کا، جسے فادر آف دا ماڈرن سائیکالوجی بھی کہا جاتا ہے. اس نے اسی ذہن پر جب کام کرنا شروع کیا تو اس نے کہا ذہن کے 3 حصے ہوتے ہیں، شعور، تحت شعور اور لاشعور. اور اس نے کہا تھا شعور وہ ہوتا ہے جو آپ موجودہ حالات جس سے آپ آگاہ ہیں اس وقت، یہ شعور ہے. تحت شعور میں وہ تمام معلومات ہوتی ہیں جنہیں آپ تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں اسٹور کرتے ہیں، اور جب آپ سے کوئی سوالات پوچھے جائیں تو ان سب جن سوالات کا جواب دے لیتے ہیں آسانی سے، وہ آپ کے تحت شعور میں موجود ہوتی ہے.
یعنی ابھی آپ کے ذہن میں وہ اس کے جواب موجود ہیں لیکن شعوری سطح پہ نہیں ہے. جب میں سوال پوچھوں گا تو تحت شعور سے وہ شعوری سطح پر آ جائیں گے. لاشعور اس نے کہا تھا یہ سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ایک آئس برگ کی بات کی تھی کہ ایک برف کا ٹکڑا ہے جو سمندر کے اندر موجود ہے، اس کا تھوڑا سا پورشن اوپر سے نظر آ رہا ہے، کچھ پورشن وہ ہے جب لہریں نیچے جاتی ہیں تو وہ نظر آتا ہے اور پھر وہ اوپر آ جاتی ہیں تو وہ نظر نہیں آتا. تو جو باہر نظر آ رہا ہے وہ اس نے کہا تھا یہ شعور ہے، کانشیس ہے. جو لہروں کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے کبھی نظر آتا ہے کبھی نہیں نظر آتا وہ سب کانشیس تحت الشعور کا نام دیا تھا. اور جو بڑا حصہ نیچے ہے اس کا جو بالکل نظر نہیں آ رہا وہ لاشعور ہے. اور لاشعور کو اس نے اسٹور ہاؤس آف دا بیولوجیکلی بیسڈ ارجز نام دیا تھا کہ انسانی جسمانی اور نفسیاتی جتنی بھی خواہشات ہیں ان سب کو اسٹور کیا ہوا ایک اسٹور ہاؤس ہے ان کا، وہ انکانشیس ہے. تو وہاں سے وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی انکانشیس میں جو کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے وہی جب باہر آتا ہے تو مختلف فارمز میں ہمارے سامنے آتا ہے. اگر وہ کنسٹرکٹیو فارم میں سامنے آئے تو انسان جو ہے وہ ایک کریٹو بندہ کہلاتا ہے. وہ میوزک میں، لٹریچر میں، آرٹ میں اپنا نام پیدا کر لیتا ہے. اور اگر وہ نیگیٹولی باہر آ جائے تو وہ پھر کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. تو یہ اس نے کہا تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں فری ایسوسیشن اور ڈریم انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے یہ دو اس نے میتھڈز بتائے تھے جن سے اس نے کہا تھا ہم انسانی ذہن کا مطالعہ کر سکتے ہیں. فری ایسوسیشن مین یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو کچھ آ رہا بیان کرے بغیر اس ہیزیٹیشن کے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے یا میں اس کو کیسا فیل کروں گا. جب آپ اوپنلی میرے سامنے ہر چیز بیان کریں گے تو مجھے آپ کی تھنکنگ کو انالائز کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ کی سائیکالوجی میں آسانی سے سمجھ لوں گا. گسٹالٹ آ گیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی بھی چیز کو ٹوٹیلٹی کی صورت میں دیکھتے ہیں. یہ جرمنز تھے ورتھہائمر، کولر اور کوفکا، اور انہوں نے مختلف اسپیکٹ میں کام کیا تھا. ایک ان کا پرسیپشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کام ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہول از مور دین دا سم آف اٹس پارٹس، کہ جو ایک مجموعہ ہوتا ہے ہم کسی بھی چیز کو مجموعی طور پر دیکھتے ہیں، ہم اس کے اجزاء کی صورت میں سے نہیں دیکھتے. ہم درخت کا پتا پتا کر کے نہیں دیکھتے، ہم اس کی شاخیں، پتے، پھل، پھول وغیرہ ایک وقت میں سب کو دیکھتے ہیں. تو یہ جیسے ہم کسی اسپیلنگ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم علیحدہ علیحدہ لیٹر کو نہیں دیکھتے بلکہ ایز اے ہول اس ورڈ کو دیکھتے ہیں. وٹ ڈز اٹ مین؟ تو یہ ٹوٹیلٹی کا ایک کنسیپٹ پرسیپشن کے حوالے سے یہ گسٹالٹ نے دیا تھا. تو پھر اس کے بعد ماڈرن جو ہمارے پاس ایرا تھا اس میں سب سے پرومیننٹ جو چیز آئی تھی وہ جے بی واٹسن کا کنسیپٹ تھا جو اس نے بیہیویئرزم کے حوالے سے دیا تھا. ایکچولی وہ یہ کہتا تھا کہ اگر میں سائیکالوجی کو سائنس نہ بنا سکا، ثابت نہ کر سکا تو میں سائیکالوجی کو چھوڑ دوں گا. وہ کام کر رہا تھا تو اس نے یہ دیکھا کہ اپنے چھوٹے بیٹے پہ اس نے تجربہ کیا، ایلبرٹ پہ. اس کے اندر پہلے وہ خوف پیدا کیا سفید چوہا اور ڈراؤنی آواز پیدا کر کے سفید چوہا دکھا کر، پھر اس نے وہی سفید چوہا دکھایا اور وہ میوزیکل وائس اس نے جنریٹ کی جس سے وہ بچہ خوش ہو جاتا تھا. تو پہلے اس نے اس کے اندر خوف پیدا کیا، پھر اس نے اس خوف کو ختم کر دیا. اس ایکسپیریمنٹ کے بعد اس نے ایک دعویٰ کیا کہ تم مجھے 12 بچے دے دو، ان پہ لیبل کر دو کہ انہیں کیا بنانا ہے تو میں انہیں وہ بنا دوں گا. تو یہ فرسٹ ٹائم اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بیہیویئر ہے دیٹ کین بی کنٹرولڈ. اور اس نے یہ میکینیکل انداز میں انسان کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا تھا، انسانی بیہیویئر کو سامنے رکھ کر کے انسان بھی ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے. اینڈ اگر اس کو ایک خاص ماحول، خاص انوائرمنٹ اور خاص ڈائریکشنز اور انسٹرکشن دے دی جائیں تو جو بیہیویئر ہم اس کے اندر چاہتے ہیں وہ اس کے اندر ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. However, he has approached very scientifically اور اس نے تجربات سے ان چیزوں کو ثابت بھی کیا تھا کہ انسانی بیہیویئر کا جو مطالعہ ہے وہ نفسیات کہلاتا ہے. تو یہ اسٹرکچرلزم، فنکشنلزم، گسٹالٹ، سائیکو انالیسس، بیہیویئرزم، یہ لوگ ابتدا میں جو ماڈرن سائیکالوجی کی جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی یہ وہ تھے. یہ تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں نے آپ کو ماڈرن سائیکالوجی کے حوالے سے آپ کو بتایا. لیکن سر کریٹیکلی ہم اگر دیکھیں بیہیویئرزم کو، وہ انسٹنکٹس کو اس کی اسٹڈی کر کے اس کو انسان پہ اپلائی کر رہے تھے، تو انسان تو اتنا سادہ نہیں ہے یا انسان محض جو ہے نہیں. بیہیویئرسٹک اسکول آف تھاٹ کے اندر آپ ماحول کو امپورٹنس دیتے ہیں، آپ پرسن کو امپورٹنس نہیں دے رہے. It is an environment that is affecting me and I am going to give some response to that environment. اگر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے then you will see my behavior. دیکھیں میں بہت ایک عجیب سی آپ کو معذرت کے ساتھ ایک ایگزامپل بڑی عجیب سی آ گئی ہے لیکن ہمارے کلچر کا یہ حصہ ہے کہ دو شخص جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ابیوسو لینگویج بھی یوز کر لیتے ہیں لیکن وہ دوستی کے اندر وہ چیز ایکسیپٹیبل ہو جاتی ہے. لیکن وہی اگر لینگویج کوئی اجنبی یوز کرے تو ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے اس کے متعلق. صحیح.
کیونکہ ہم نے باہر سے آنے والی ہر چیز جو ہے اس پہ جب ہم رسپونڈ کر رہے ہیں تو اس سچویشن کے مطابق کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. تو بیہیویئر جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایکسٹرنل ایکٹیویٹیز جو ہے نا جی اس پہ بنیاد کرتا ہے اکارڈنگ ٹو واٹسن. لیکن جدید جو نفسیات ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے جب بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا ہے تو ساتھ مینٹل ایکٹیویٹیز کو بھی اسٹڈی کرنا ہے. صحیح. کیونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ مینپولیٹ کرتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو، اینڈ دین جی جو موسٹ اپروپریٹ رسپانس ہوتا ہے وہ آپ دیتے ہیں. جی دیٹ از نون ایز بیہیویئر. جی تو بعض جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ منافقانہ بیہیویئر بھی رکھتے ہیں. جی. ان کے یہ ایکسپریشن سے بھی جی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. جی یہ جو ایکسٹرا بہت لگ رہا ہے دیٹ جی مینس ہی از ناٹ ہیپی انٹرنلی، جی لیکن وہ بظاہر اپنا دکھا رہا ہے جی پبلکلی، وہ ایک بیہیویئر جی. کو پازیٹیو وے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. جی ایک انسان جو پیدا ہوتا ہے جن ٹریٹس کو لے کر، جس پرسنالٹی کو، جس پوٹینشیل کو، وہ انوائرمنٹ سے دیکھا گیا کہ چینج بھی ہو جاتی ہیں. جیسے اس کی ایک مثال ہے لیٹسٹ ہی میں نے دیکھی ہے ریسنٹلی، کہ جیسے ہٹلر اور یہ جو لوڈوگ وٹگنسٹائن تھا، جرمن فلاسفر تھا بہت بڑا، یہ ایک ہی اسکول میں پڑھے تھے، ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی ٹیچر سے پڑھے ہوں گے، لیکن ٹوٹلی ڈفرینٹ. ایک نے مطلب فلاسفی میں اتنا زیادہ کام کیا اور دوسرا جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو کام کیا. تو یہ انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں دیکھیں، یہاں پر میں آپ کو ایک بڑا ایک ڈفرینٹ، ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں جا کے بات کروں گا. جی حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان مقدس ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم 20% اور صحبت 80% تبدیلی لاتی ہے. صحیح. اب اس سے ہمیں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جو ماحول مل رہا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ سملرلی چھوٹی سی میں آپ کو مثال لینگویج کی دیتا ہوں. جی لینگویج ایک امپورٹنٹ ٹول ہے جس کی وجہ سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر رہ سکتے ہیں، اپنی تھنکنگ بھی لوگوں کو تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی تھنکنگ سے بھی آپ آگاہ ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب آپ جس بھی کلچر میں جس بچے کو بھیجیں گے وہ وہاں کی لینگویج سیکھ لے گا. آپ بچے کو افریقن ٹرائبس میں بھیج دیں وہ وہاں کا ٹرائبل لینگویج سیکھ جائے گا. جی ٹھیک ہے. آپ چائنا میں بھیج دیں، وہ بچہ پاکستان پیدا ہوا ہے بھیجا چائنا گیا، چائنیز بہت اچھی بول سکتا ہے. جی جس کلچر میں آپ اس کو بھیج رہے ہیں اس کلچر سے وہ متاثر ہو رہا ہے. جی. تو انسٹنکچولی جو چیز انسان کے اندر موجود ہے وہ ہے لرننگ ایبلٹی. صحیح. جس بھی ماحول میں آپ اس کو بھیج دیں گے وہاں وہ ویسا لرن کر لے گا. اچھے صحیح. ماحول میں بھیجیں گے اچھا بن جائے گا، برے ماحول میں بھیجیں گے برا بن جائے گا. صحیح. اور لیٹسٹ ریسرچ کیا ہو رہی ہے سائیکالوجی، ابھی کدھر تک پہنچی ہے؟ کن کن فیلڈز میں کام ہو رہا دیکھیں لیٹسٹ جو فیلڈز ابھی تک چل رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک پولیٹیکل سائیکالوجی ہے، جس میں جو ہے وہ جتنے بھی یہ پولیٹیکل مووز بنتی ہیں ان میں ہم جو نیشنل بیہیویئر ہوتا ہے، پبلک بیہیویئر ہوتا ہے، ہے؟ جی اس کو اسٹڈی کر کے وہ موو کی بنائی جاتی ہے. صحیح. نا ہاؤ ٹو کنٹرول دا موب. دیکھیں پینٹاگون کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو منوپلی پہ بھی کام کر رہا ہے صحیح. کہ ہم نے کس گروپ کی منوپلی کو ڈومینیٹ کرنا ہے کس ملک میں یا کس جگہ پر، تاکہ اور وہاں کے لوگوں کی سائیکی کیسی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 2017 میں ایک ریسرچ آئی تھی جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ صدر حسنی مبارک جو مصر کا تھا اس کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے صرف 4 ایکسپرٹس جو ہیں ان سے کام لیا گیا تھا. اور وہ 4 ایکسپرٹس کون تھے؟ ایک ٹویٹر کا تھا، ایک فیس بک کا تھا، ایک واٹس ایپ کا تھا، اور ایک جو ہے وہ اور کوئی سافٹ ویئر تھا اس کا وہ تھا. اب یوٹیوب. ان لوگوں نے چاروں نے مل کے کیا کام کیا تھا کہ وہ میسیجز جو کمیونیکیٹ انہیں کیے جا رہے تھے فرام دوز پیپل اور دوز اتھارٹیز جو وہاں پر چینج لانا چاہ رہی تھی ان کے ذریعے سے، تو انہوں نے اس سوشل میڈیا کو ایک پلیٹ فارم بنایا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر وہ تمام چیزیں پھیلا دی جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں سٹنگ پریزیڈنٹ جو 40 سال سے صدر بنا ہوا تھا حسنی مبارک، اس کے خلاف جو وہ ایک عوام کے اندر جو وہ شور پیدا نا. ہاؤ دس از گوئنگ ٹو پلے این ایکٹیو رول. یہ یہی چیز ہے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں میڈیا وار جو وہ چل رہی ہے انڈیا پاکستان کی، جو ابھی ریسنٹلی جنگ ہوئی ہے 4 دنوں کی، اس میں آپ دیکھ لیں ٹوٹل میڈیا جو ہے وہ سلسلہ چلا ہے. لیکن چونکہ جو کچھ میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے اس میں بہت حد تک فیکٹس بھی ہوتے ہیں. صحیح.
دیکھیں آپ نے اگر طیارہ گرایا تو آپ نے باقاعدہ اس کی پکچر اس کی ویڈیوز دکھائیں, جی آپ نے وہ اس کا ملبہ دکھایا جی جو آپ نے کیری کیا کہ جی یہ ہے, اور پھر اس سے واضح طور پر ایک ثبوت جی سامنے آ گیا. جی تو اس سے پہلے میڈیا کے اوپر جو امپوز کی جاتی وہ کیا چیز تھی کہ آپ کا امریکن پریزیڈنٹ کا ایک بیان آ رہا ہے کہ جی اس وار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور 24 گھنٹوں میں جب حالات بدل جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سیز فائر کر دی جائے. جب آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ کون ہے سیز فائر کرانے والے؟ جی بٹ میڈیا از پلئنگ اٹس رول, میڈیا بھی کر رہا ہے. تو یہ پولیٹیکل فلسفی کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ پارٹیز کے اندر کس طرح سے جو ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, رائٹ آف ووٹ کن کن لوگوں کو ملنا چاہیے, اور یہ ووٹ کے ذریعے سے اگر کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے وہ کیسے بن سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم ٹیکنوکریٹک جو سیٹ اپ ہے اس کو کس طرح سے آپریٹ کرا سکتے ہیں. تو بہت سے بیچ میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ایک پورے پولیٹیکل سیٹ اپ کو جو وہ لانچ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. if we are going to understand the philosophy of the people and as well as the philosophy of the politics. دیکھیں ہم یہ جو میں نے آپ کو ورڈ یوز کیا نا, یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سائیکولوجی آف دا پیپل آپ کو پتا ہونی چاہیے, دوسرا دا کی کنسپٹ دا فلسفی آف دا پالیٹکس, جو پارٹیز اب کرنا چاہ رہے ہیں اس کی فلسفی کیا ہے, whether people are going to accept it or not. دیکھیں نا آپ اس کے علاوہ آپ انڈسٹریل سائیکالوجی کی بنا لے لیں, میں آپ کو دوسری ایک مثال دیتا ہوں, دوسری برانچ میں سے دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا اس کو ایموشنلی اٹیچ کیا جاتا ہے, جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. ناؤ دس ہر گھر میں کوکنگ آئل یوز ہو رہا ہے, لیکن آپ نے اس کے ساتھ ایک ایموشنل ٹچ کس کا دیا, والدہ کا دے دیا, مامتا کا دے دیا, ٹھیک ہے نا. وائی یو آر اپلائنگ دس ٹائپ آف مطلب کہ وہ فیکٹر اس کو کیوں آپ یوز کر رہے ہیں, یہ پہلو آپ نے کیوں سامنے رکھا ہے. جتنے ایڈز بنائے جاتے ہیں پوری سائیکالوجی ہے, وہ سائیکالوجی وہ بنیادی طور پر یہ کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کے کوکنگ آئل کو استعمال کرنے سے آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, چیزیں اچھی بنی ہوں گی تو ماں کی سب تعریف کریں گے. تو بیسیکلی ماں کا پیار بھی ہے, کوکنگ بھی ہے, سب چیزیں. دس از a force that is motivating the people, ٹھیک ہے. وہ جو ایموشنل ہیں ان کو ہم ایزیلی کنونس کر سکتے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر. تو پولیٹیکل فلسفی ہمارے پاس نہیں آئی ہے, فورینزک فلسفی ہے جس کے اندر ہم یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, کرائمز کیوں ہو رہے ہیں, کرائمز کی جدید وجوہات کون سی ہیں, کانسٹیٹیوشنلی کون سی امینڈمنٹ کی جا سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کرائمز کو روک سکتے ہیں, وائی دیز کرمنلز آر انوالوڈ ان کرائمز, بیکاز اب ہمارے ایک یہ کسی زمانے میں یہ سیٹ اپ ہمارے ذہن میں موجود تھا کہ ہر وہ شخص جو کہ ڈیویٹ ہو گیا ہے معاشرتی اقدار سے, روایات سے, اس نے جا کے کرائم کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کرائم ہوتی وہ چیز ہے جو لا بریکنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اسے ہم کرائم کہتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں آپ دیکھیں تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ, سلجھے ہوئے لوگ, بظاہر جو معاشرے کے اندر ایک ریسپیکٹیبل لوگ تصور کیے جا سکتے ہیں, وہ بھی کرائمز میں انوالو ہیں, کرپشنز میں انوالو ہیں, وائٹ کالر کرائمز سے وہ ہو رہے ہیں. تو بنیادی طور پر whether that is an instinctual setup that is lying there to perform some crime, or whether the environment is playing an important role to become a criminal, ٹھیک ہے نا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ اس پہ فورینزک سائیکالوجی پہ کام ہو رہا ہے, کرمنل سائیکالوجی پہ کام ہو رہا ہے. ڈارک سائیکالوجی کا ایک نام, ڈارک سائیکالوجی کے اندر یہ ہے کہ جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے انسان کی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ یہ اس نیگیٹیوٹی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک نیگیٹو آسپیکٹس آف لائف جو ہے, دیکھیں زندگی میں نا دونوں پہلو ہوتے ہیں, مثبت بھی اور منفی بھی, ٹھیک ہے نا. اب جیسے ہم بعض اوقات سمپل سی مثال دیتے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے, لائک دس the way you are looking at. اب جس نے کہا آدھا خالی ہے تو اس کا وہ ڈارکر پہلو آف سائیکالوجی دیٹ از ڈومیننٹ ہے. تو عام طور پر پیسیمسٹ جو لوگ ہوتے ہیں, جو ہمیشہ ہر چیز کے اندر سے کیڑے نکالتے ہیں, نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, کبھی وہ پازیٹیو سوچتے نہیں ہیں, پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے وہ معاشرے کے لیے, دے آر مور اٹیچ ود دیٹ. اینڈ دین بسائڈ دس آپ ڈارک سائیکالوجی کے اندر تمام ان ایول تھنکنگس کو بھی ڈال سکتے ہیں جو ڈسٹرکٹیو ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ڈل مائنڈیڈ ہو, انٹیلیجنٹ آدمی ہوتا ہے انوالو ان دی کرائمس, ٹھیک ہے, وہ معاشرے کی ڈسٹرکشن میں اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بظاہر وہ لوگوں کو نہیں پتہ چلنے دیتا کہ وہ کتنا ڈسٹرکٹیو ہے معاشرے کے لیے. That is, he comes also under the
हेडिंग ऑफ द डार्क साइकोलॉजी के अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट भी बताया जाता है कि एक सफ़ेद कागज़ हो, उस पे एक डॉट लगी हो, तो इंसान वो डॉट ही देखता है, वो नुक्ता ही बताएगा कि वो काला जो स्याह नुक्ता है। तो ये क्या बात है कि ये इंसान के माइंड में, उसकी इंस्टिंक्ट्स में या इननेट उसकी चीज़ अंदर शामिल है कि वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखता है, बयान करता है, या कल्चर से सीखता है इंसान? एक्चुअली इंसान जो है ना उसके लिए और देखें फितरत ने कानून बनाया है। इंसान हमेशा बहुत से मामलात को अपोजिशन से देखता है, सही। मुखालिफ से देखता है, जी। दिन की पहचान रात से करता है, सही। झूठ की पहचान सच से करता है, या सच की पहचान झूठ के साथ से वो जी, अटैच जी। करके ये करता बाइनरी ओपोज़िशन। है। जी। ये बाइनरी जो अपोजिशन का एक कंसेप्ट है, जी। इससे बेटर लर्निंग होती है, बेटर सही। अंडरस्टैंडिंग होती है। ये माइंड का हिस्सा होती है बाइनरी ओपोजिशन। ये भी एक बहस है कि लैंग्वेज के अंदर है या माइंड के अंदर है या नेचर के अंदर है, ये इंसान सीखता किधर से है और ये पाई किधर जाती है नहीं बाइनरी देखें, ओपोजिशन। इंस्टिंक्चुअली जो इंसान है उसे बनाया तो ऐसा तकवीम किया है ना, तो इसका मतलब है जो ऐसा तकवीम है उसको ऐसा तकवीम ही रहना चाहिए। वो अगर नहीं रह रहा तो उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स या अवामिल असरअंदाज हो रहे हैं जो उसको उसके लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी से नीचे गिरा देते हैं। सही। इट मीन्स कि देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स। देखें, बात वही आ जाती है कि मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया है, मैं लेकर तो नहीं गया उस रास्ते तक, मैंने तो इशारा किया ये रास्ता है, सही। ठीक है, वो अब गलत है तो उस पर वो खुद चल कर गया, मेरा तो कोई कसूर नहीं है, सही। ठीक है ना। ये सैटेनिक लॉजिक जो है जी। वो तो यही है ना, सही। जो कुरान में भी आई हुई है कि वो उसने कहा मैं लेके थोड़ी गया, मैंने तो रास्ता दिखाया है, बस वो खुद चल के गया उस पर। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सही। ना जाता ना, ना देखता ना जाता। हम्म। बट देयर आर सर्टेन वीकनेसेस इन ह्यूमन बीइंग एज वेल, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो चल पड़ा। अगर ये वीकनेसेस ना होती तो वो ना जाता ना। सही। एक ये क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, ये शायद क्लासिकल ही है। क्रॉस तो कल्चर इसे नहीं, नेशंस, जो ये पूरी एक्चुअली नेशंस होती हैं, कौम, उनकी साइकोलॉजी को समझा जाता है, और नहीं, नेशंस के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कल्चर है। कल्चर है। कल्चर डोमिनेट करता है आपका। सही। हमारा पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बट वी आर बीइंग कोटेड विद इंडो पाक कल्चर। सही। इंडियन कल्चर की का टच है जो इंडो पाक, इस पूरे खत्ते का जो कल्चर है जी। हम उसमें रह रहे सही है। हैं। रिलीजन इज नॉट डोमिनेटिंग एज वी कंसिडर दैट इट शुड डोमिनेट। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि रिलीजन आप देखिए, हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर मुसलमान और तरह के हैं, इंडोनेशिया में और तरह के हैं, ईरान में और तरह के, पाकिस्तान में और तरह, इवन इंडिया में और तरह के। जी। पाकिस्तानी मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम्स के अंदर ठीक है, इबादत और फ्राइज के हवाले से तो कुरान और जी। उसके हवाले से, अकायद के हवाले से ठीक है, सही। लेकिन जब वो प्रैक्टिसेस के अंदर जाते हैं जी। तो वहां पर कल्चरली कुछ चीजें नजर आती हैं विच आर नॉट रेलिवेंट टू इस्लाम, सही। बट दे आर प्रेजेंट देयर। ये भी काफी फ्रूटफुल एक ये है। बहुत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि आप जब से ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया था जी। और इंटरनेट की दुनिया ने, इंटरनेट की वजह से दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई, ये तो कॉलोनियल एरा में भी बहुत उसके ऐसे काम जी लिया हुआ होगा। उसके बाद जब वो ये चीज आई कॉलोनियल एरिया की, जहाँ तक आप बात करें, तो उस वक्त तो सिर्फ ये था कि वो ताजे बरतानिया अपना एक जो असर रसूख जितना वर्ल्ड पे उसने कायम किया हुआ था, तो उस वजह से उनका वो इंस्ट्रक्शन सेटअप वहाँ इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ है, वहां से आर्डर आ रहे हैं, इंडो पाक को कंट्रोल किया जा रहा है, जी। कोई अरेबियन स्टेट्स को कंट्रोल किया जा रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज को कंट्रोल किया जा रहा है। दैट वाज लाइक दैट, ठीक है ना। कौमों को मिजाज समझने से भी काफी इल्म हासिल होता है, और इससे नहीं कौमें आगे वो रह जाती असल हैं, में पीछे चली जाती क्रॉस हैं। कल्चर के अंदर हम जो है वो सिविलाइजेशन को डिस्कस करते हैं, अच्छा, सही। ठीक है ना। सही। आपकी ये इंडस सिविलाइजेशन है या आपकी यूफ्रेटिस सिविलाइजेशन है या बेबीलोनिक तहजीब का कोई सिलसिला है, या इवन आपके पास जो है वो हमारे पास ये टेक्सला में जो है म्यूजियम बुधा की जो है जी। सिविलाइजेशन का जो ईरा रहा है, जी। तो हमें अगर हम इस तरह से देखना शुरू करें तो हमें हिस्ट्री का भी बहुत कुछ पता चलता है, और ऑनवर्ड जितना अब तक जो कुछ हो चुका है जी। उस हवाले से हाउ मच वी हैव कम टू नो अबाउट दोज सिविलाइजेशंस, वो भी हमें पता चल रहा है। जी। तो ये तो क्रॉस कल्चर के अंदर तो हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं, जी। जिसमें लैंग्वेज का, खानों का, रिलीजियस एक्टिविटीज का, फेस्टिवल्स का, इसके अलावा उनकी जो कस्टम्स रूल्स नॉर्म्स, जी। अपनी शादी ब्याह वगैरह, अमवात वगैरह, जी। वो बहुत सी चीजें हमें
ان کی آگاہی ہو جاتی ہے، ان تمام پریکٹسز کی آگاہی ہو جاتی ہے جو کسی خاص کلچر کے اندر انسان جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے. پھر اس میں سے کچھ پریکٹسز ہمیں فیسینیٹ کرتی ہیں. مثلا ہمارے ہاں پاکستان میں آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی پیپل دے آر انٹرسٹڈ ان جوڈو اینڈ کراٹے اور ہاؤ مینی پیپل دے آر انٹرسٹڈ ان گیٹنگ آرمی ٹریننگ. لیکن اب اگر شمالی کوریا کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر پراپرلی اسکولنگ کے بعد جو وہ 2 سال کی فوجی ٹریننگ ہے باقاعدہ ہر لڑکے اور لڑکی کے لیے. وہ پورا ملک یہ قسم کا تیار ہو رہا ہے آرمی کے لیے، لڑائی کے لیے انہوں نے تیار کیے ہوئے. ٹھیک ہے. سملرلی آپ دیکھیں جاپان یا چائنا کے اندر یوگا کرتے ہیں لوگ. ہمارے ہاں یہ ایکٹیویٹیز سوائے ایلیٹ کلاس کو کہیں نہیں پائی جائے گی. بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ایکٹیویٹیز جو آپ کی پوری باڈی کے اندر ایک سیمیٹریکل سیٹ اپ کو لانچ کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز کتنی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. We don't know about this thing. But if somebody knows, کوئی آدمی پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، آگاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ یس اس فیکٹر سے میں بھی اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں، تو پھر وہ آبویسلی کلاس کلچرل جو ایک آسپیکٹ ہے نا، تہذیبوں کا لین دین جو ہوتا ہے، لین دین وہ سامنے آ جائے گا. جی صحیح. ڈاکٹر جمیل جالبی ہیں، اردو کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، ان کی پاکستانی کلچر کے نام سے کتاب ہے، اردو میں بہت بڑا نام ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ جو امریکن ہے نا وہ اصول تجارت پہ چلتے ہیں، پوری قوم ہے. صحیح تو جرمن ہے ان کے اندر جلال زیادہ ہے، اور یہ جو فرانس والے ہیں فرینچ ہیں ان میں جمال ہے. اب ادھر جو نالج ڈیولپ ہوا جنریٹ ہوا وہ بھی اسی قسم کا ہے. ان کی اگر شاعری دیکھیں یا جتنا بھی لٹریچر ہے ان کا تو وہ یہ بات بھی کافی حد تک ٹھیک نظر آتی ہے. جی بالکل. جی آپ دیکھیں نا ہر کلچر کے اندر انسان کی سائیکی جو وہ اس کلچر کے مطابق ہے. جی اگر آپ اس چیز کو ایگزامپل آپ نے ڈاکٹر جمیل جالبی کی دی، میں ذرا مزید پاس میں جا کے آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جو جیوگرافیکل سیٹ اپ کے حوالے سے مقدمہ ابن خلدون کے اندر بیان کیے گئے واقعات، اس میں یہ چیز واضح ہے کہ the psyche of the people living in the plains is very much different from the psyche of those people who are living in the hilly areas. اب میدانی یا سرائی علاقوں کے لوگ جو ہیں ان کی سائیکی بالکل ڈفرینٹ ہے، پہاڑی علاقوں کے لوگوں کی سائیکی بالکل ڈفرینٹ ہے، زرخیز علاقے کے لوگوں کی جو ہے وہ سائیکی بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈفرینسز لائی کر رہے ہیں یہ تو بڑا کلیئرلی مینشن یہ جغرافیہ بھی رول پلے کرتا ہے قوموں کے بالکل مزاج بنانے میں. بالکل جیوگرافیکل سیٹ اپ ہے. بالکل ہے. آپ سمپل سی ایک مثال دیکھ لیں نا، آپ اپنا صوبہ پنجاب لے لیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہماری کتنی ڈائیورسیفیکیشن نظر آتی ہیں. ہمارے یہ اپر پنجاب کے اندر جو ہے انکو لینگویج ہے، تھوڑا پشتو کا اثر نظر آتا ہے، تھوڑا پہاڑی لینگویج. پھر آپ یہ پنڈی اور ادھر اگر چل جائیں یہاں کی لینگویج جو ہے وہ تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، ان کی ڈشز بھی تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں. آپ سینٹرل پنجاب میں چل جائیں لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، شیخوپورہ وغیرہ، وہاں کا کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے، وہاں لوگوں کی انٹریکشن بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ اگر اوپر چل جائیں ملتان وغیرہ کی طرف، بلو مزید نیچے اگر آپ چل جائیں ملتان ہے، رینجر خان ہے، بہاولپور وغیرہ، وہاں کا کلچر ہو رہا ہے. یہ میاں والی سائڈ پہ خوشاب بکر چلے جائیں، یہ سرائکی ایک بیلٹ جو جہاں پر نظر آتی ہے جو سیدھی جا رہی ہے ملتان تک جا رہی ہے آگے، تو ان کا کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں لوگوں کے رویے ڈفرینٹ ہیں، انٹریکشنز ڈفرینٹ ہیں. تو آپ کو یہ ڈائیورسیفیکیشن تو ہر جگہ مل رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ اپنی اپنی سائیکی کے کو ظاہر کرتے ہیں اپنی علاقائی حدود کے حوالے سے، ان کی اسپیسیفک سائیکی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب یہ دیکھیں ہم لفظ جو وہ بعض اوقات جو یوز کرتے ہیں وہ کیا ہے، ہم یہاں پہ میں نے کہی دوست لفظ یوز کرتے ہیں، دوست یا دوستہ یوز کیا جاتا ہے لفظ بعض اوقات، بعض جگہوں پہ یار لفظ یوز کیا جاتا ہے، اب میاں والی میں شنا یوز کیا جاتا ہے. سو کلچرلی دیز ویریشنز آر لائنگ دیئر. تو obviously ٹیریٹوریل باؤنڈریز بھی ہیں، ان کی وجہ سے بھی سائیکک ایفیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ نے کلچر اور ریلیجن کی بات کی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بحث ہے، اس کو اگر بریفلی آپ بیان کریں گے. آپ نے کہا کلچر ڈومیننٹ ہوتا ہے، اور ایک طرف یہ بھی موقف اختیار کیا جاتا ہے، کئی اسکول آف تھاٹ ہے پورا کہ ریلیجن جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، کلچر اس کے سب آرڈینیٹ ہوتا ہے. کلچر جو ہے وہ ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے کلچر کو، ریلیجن کر رہا ہوتا ہے. یا دوسرا اسکول آف تھاٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کلچر زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے اور مذہب جو ہے وہ اس کے ماتحت آ جاتا ہے. دیکھیں اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اسلامک پرسپیکٹو میں جتنی بھی چیزیں اسلام نے انسٹال کی یا امپلیمنٹ کی وہ آہستہ آہستہ کی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے، سڈن چینج نہیں لائی گئی.
صحیح ہے، آپ شراب کے احکامات ہی دیکھ لیں صحیح، کہ پہلا جو حکم آیا تھا وہ کیا تھا کہ مسجد میں نہیں پی کر آنا. اس کا مطلب ہے باہر گھروں میں یا بازاروں میں آپ پی سکتے ہیں. صحیح، دوسرا حکم آیا کہ نہیں آپ بازاروں میں بھی نہیں پی سکتے, ختم کر دیا. تیسرا گھروں میں بھی منع کر دی کہ اس کو باقاعدہ ام الخبائث کا نام دے دیا, خباثتوں کی ماں ہے. یہ بالکل نہیں شراب جو ہے وہ پینی چاہیے, کیونکہ یہ انسان کا جو ذہنی سیٹ اپ ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے, تمیز ختم کر دیتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. اب یہ جس چیز کو ختم کرتی ہے وہ سیرت کو ختم کرتی ہے. صحیح، صورت تو موجود رہتی ہے, صحیح، سیرت ختم ہو جاتی ہے انسان. تو یہ جو مذہب تھا, اسلام جو مذہب آیا, اس نے یہ کہا کہ یہ کوڈ آف لائف ہے, یہ سٹائل آف لائف دیا جا رہا ہے, زندگی یوں گزارنی ہے. اسلام واحد مذہب ہے جس نے مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے صحیح، کہ آپ اگر ایک ٹیچر ہیں تو کیسے ہوں گے, ایک سائنسدان ہیں تو کیسے ہوں گے, ایک بزنس مین ہے تو کیسے ہوں گے. اچھا, نہ صرف قرآن میں یہ چیز موجود ہے بلکہ آپ کو جناب ختمی مرتبت کی زندگی کے اندر مکمل ایک ماڈل کی صورت میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے. صحیح، سرکار معلم اخلاق بھی ہیں, صحیح، سرکار ایک جنگجو بھی ہیں, سرکار ایک باپ بھی ہیں, سرکار ایک جو ہے وہ ریلیجس لیڈر بھی ہیں. ہر پہلو سے سرکار کی ذات اقدس ہمارے سامنے کمپلیٹ موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کی کوئی چیز کہیں پر کوئی کمی یا فلاح ہے. نو, پرفیکشن, پرفیکٹ. ٹھیک ہے. صحیح، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو میرا لیونگ سٹائل ہے, اگر تم اس کو کاپی کرو اور اس کی پیروی کرو, سنت کی پیروی کرو, تو یو ول بی کمفرٹیبل. آپ ایک اچھا معاشرہ جو اس کو تخلیق کر لو گے. صحیح، ٹھیک ہے. جبکہ جتنے تمام دوسرے کلچرز ہیں, ایون دوسرے مذاہب ہیں, انہوں نے جب اپنی بات کرنا شروع کی تو انہوں نے اسٹریٹ اوے اگلے کو نہ کر دیا. صحیح، اسلام نے بہت سی چیزیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں عربین کلچرز میں موجود ہیں اور اسلام ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے. صحیح. ہمارا ایم فل میں یہ پورا پیپر تھا نا کلچر کا, تو اچھا. ہمارے استاد تھے ڈاکٹر عزیز ابن الحسن صاحب, تو انہوں نے بڑا جی اچھا ایک نقطہ بتایا تھا کہ اسلام نے 3 طرح کے رویے اپنائے ہیں. جو پہلے سے کلچر وہاں موجود تھا عرب میں, کچھ کو تو ایز اٹ از قبول کر لیا, بالکل کچھ کو بالکل. ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا, اور تیسرا رویہ یہ تھا کہ اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے, ترمیم کر کے اس کو قبول کر لیا گیا اور اس کو اس کا حکم دے دیا کہ یہ بالکل جائز ہے. صحیح. اسی طرح اسلام مطلب ایڈجسٹیبلٹی, فلیکسیبلٹی پیدا کی ہے نا, صحیح. فلیکسیبلٹی پیدا کی ہے جی اسلام نے. مکمل طور پہ ڈینائی نہیں کیا, ٹھیک ہے, جی لیکن مکمل ایکسیپٹنس بھی نہیں دے دی. جی. آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کیا اور ماحول جو وہ جو بیسٹ پاسبل جو ٹوٹلی وہ جو پرووائڈ کر تضاد لیا. تھا, جن کا کانٹراڈکٹری تھیں چیزیں, جو تصور توحید سے جی جی متضاد جی. تھیں, ان کو تو ٹوٹلی ختم کر دیا نہیں, گیا. وہ چونکہ جو بیسک آئیڈیالوجی ہے اس پہ تو ظاہر سی بات ہے اس ایک پہ پورا نظام کمپرومائز نہیں ہو رانچ کر رہا ہے سکتی. نا, جی اس پہ تو کوئی بھی نظام نہیں کام جی کرتا نا. آپ مارکسزم کو لے لیں, جی وہ اپنے بیسک نظریے سے ہٹتے نہیں ہٹتے. جی. نہیں صحیح. اب نارمیلٹی کی بات کی جاتی ہے سائیکالوجی میں, تو اس کے کیا اسٹینڈرڈس ہیں کسی انسان کو میئر کرنے کے, یہ اب نارمل ہے اور یہ دیکھیں, نارمل ہے. اسٹینڈرڈ تو ڈفرینٹ ہے. مثلا ہمارے پاس بیولوجیکل اسٹینڈرڈ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جینیٹک کانسٹیٹیوشنل میک اپ کے اندر ہی خرابی ہوتی ہے اور اس خرابی کی وجہ سے انسان اب نارمل ہو جاتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ پیدائشی جو اب نارمل پیدا ہوتے ہیں, تو یہ ایک کرائٹیریا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایکسیڈنٹس وغیرہ کی وجہ سے, حادثات کی وجہ سے بہت زیادہ انسان مسلسل غم و تکلیفوں کو برداشت کرتا رہے تو بھی اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. ایک حد سے زیادہ وہ ایسی کیفیات میں رہے جو اس کے لیے پریشان کن, تکلیف دہ یا ٹینشن والی ہیں یا دکھ تکلیف والی ہیں, پریشانی والی ہیں, تو وہ ایب نارمل ہو جائے گا. دوسرا کرائٹیریا یہ ہے. تیسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے کے اندر رہ رہا ہے, اس کے ساتھ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے, اور اس اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں وہ معاشرے کے اندر جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرفارم کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے اس کو بزنس لاس ہوتا ہے, اور اس لاس کے بعد اس کو شوگر ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, یا کارڈک کا کوئی ایشو جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پر اس کو بایولوجیکلی تو کوئی پرابلمس نہیں تھے, جی سائیکولوجیکل پرابلمس جو ہے انہوں نے اس کے اندر ایک بایولوجیکل خرابی جو ہے وہ پیدا کر دی ہے. جی تو یہ بھی اب نارمیلٹی کی طرف سم ٹائم لے جاتی ہے, چیز سے ہوتی ہے. جی. ایکسیسو سوچنا, پھر اپنے آپ کو انفیریئر سمجھنا شروع کر دینا, میں کام نہیں کر سکتا. صحیح. تو اس کی ایکسٹریم ایڈورس فارم جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھنا شروع کر دے کہ آئی ایم یوز لیس ان دس ورلڈ,
اور وہ یوزلیسنیس اگر اگریشن کی صورت اختیار کر جائے تو اس صورت میں اگریشن کی صورت میں انسان سوسائڈ کر لیتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. اچھا اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ایک کنسیپٹ ہے وہ کنسیپٹ ہے اسٹیٹسٹیکل, جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو میجارٹی جو لوگ جو کام کر رہے ہیں دے آر نارمل, اور جو مائنورٹی ہے دے آر ایب نارمل اور ابو نارمل. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جو اسٹیٹسٹیکل کرائٹیریا جس کو میتھمیٹیکل فارم میں لیتے ہیں. میں کلاس کے اندر میں آپ کو بینگ اے ٹیچر ہی بات کر سکتا ہوں کہ جن بچوں نے 0 نمبر لیا وہ ایب نارمل ہیں, جن بچوں نے 100 میں سے جو ہے وہ 95, 97, 98 نمبر لیے وہ ابو نارمل ہیں, اور جو میجارٹی کلاس تھی بیچ میں 35-40 بچے جنہوں نے 60 سے 70 تک کے درمیان لیے دے آر نارمل اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, تو وہ ابو نارمل اور بلو نارمل جو ایب نارمل, اور درمیان والے جو ہے وہ آپ کے نارمل ایکسٹریم اور نہ کسی بھی ہاں شعبے میں یا وہ کسی بھی پہلو میں اس کو اسٹیٹسٹیکل abnormality. کرائٹیریا میں ہم ایب نارملٹی کے زمرے میں لاتے ہیں, لیکن اٹ از ناٹ ایب نارملٹی, یہ ایب نارملٹی نہیں ہوتی. ایک یہ بھی ڈیفینیشن میں نے سنی ہے کہ اگر آپ کی انسٹنکٹس اگر انسان کی ڈومیننٹ ہو جائیں اس کے مائنڈ پہ, اگر وہ جانوروں کی سطح پہ چلا جائے تو وہ بھی ایک نارملٹی ہے. جی بالکل بالکل ہے. دیکھیں آپ کا بروٹل بیہیویئر جو ہے جی ایگریشن بہت زیادہ. ہاں اگریشن, آپ چیزوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں, دس از این اینیمل بیہیویئر. تو ڈارک سائیکالوجی بھی اس کو ایکسپلین کرتی ہے. اکارڈنگ ٹو ایمائل ڈرکھائم وہ کہتا ہے کہ سوسائڈ از اے سوشل ایکٹ ناٹ اے سوسائڈ جو ہے وہ ایک سوشل ایکٹ ہے. یہ دیکھیں نا, ایمائل ڈرکھائم چونکہ سوشیولوجی کا بندہ تھا, وہ سوسائٹی کو سارا سامنے لے کے چل رہا تھا, اور اس نے سوسائٹی کے اندر سے ہی ان عوامل کو اسٹڈی کیا جو کسی بھی آدمی کو مجبور کر دیتے ہیں سوسائڈ کے اوپر. تو یہ ڈفرینٹ ویوز ہے. ایمائل ڈرکھائم کا یہ ویو ہے. دوسرا ویو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب, جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا شروع کرتا ہے تو پرسنل اس کی اپنی تھنکنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور جب اس کی اپنی ساتھ تھنکنگ ڈسٹرب ہو جائے گی تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا کہ آئی ایم ناٹ سوٹیبل فار دس ٹائم اینڈ فار دس پلیس فار دیس پیپل, سو آئی شوڈ کوئٹ. تو اس کا ایک الٹیمیٹ یہ ریزلٹ ہوتا ہے کہ وہ یا ڈرگس پہ چلا جاتا ہے, اسکیپنگ فرام دا سوسائٹی, کہ اس کو فیس نہیں کر سکتا ماحول کو, سچویشن کو, اینڈ اف ہی کین ناٹ چوز ڈرگ, تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے, سیوسائڈ کر لیتا ہے وہ. سچویشن اس قدر انٹینس ہو جاتی ہے جو اس کے کنٹرول سے باہر ہے, تو یہ ہوتا ہے. 80s میں غالباً پولینڈ کے اندر آئی تھنک سو, جو ناروے میں, آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ دا کنٹری ناؤ ان مائی مائنڈ, تو ایک کلیکٹیو سوسائڈ ہوئی تھی. اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ وہ جو غالباً 200+ لوگوں نے ایک وقت پہ خودکشی کی تھی, تو وہ جو کلیکٹیو سوسائڈ تھی اس کے اندر ایک بڑی ریزن یہ آئی تھی کہ پیپل تھاٹ دیٹ ریلیجن از گوئنگ ٹو فورس اس ٹو لیو اے لائف اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز گیون بائی دا ریلیجن. مذہب ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ اس کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے. If God is forcing us to live in that specific pattern, then we don't want to live as lives of the slave. یہ تو ایک غلامانہ زندگی ہم نہیں, we want to live freely. ٹھیک ہے, اور اگر خدا ہمیں اس طرح سے فری نہیں رہنے دیتا, we don't need the life he has given to us, we will give it back to him. تو ان سب نے اس کنسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, سوسائڈ یہ ایک سائیکالوجی کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ ایک وقت پہ 200+ لوگوں نے خودکشی کر لی یار, اس سوچ کے ساتھ, مطلب ان کی انڈیویجول کوئی تھنکنگ نہیں تھی, مطلب what was going on there in the society, کہ کس قسم کی سوچ نے جنریٹ کر لیا, اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اتنے لوگوں کو کنونس بھی کر لیا کہ جی اگر ہم تو آزاد نہیں رہ رہے, ہم تو ریلیجن کے رولز کے مطابق اگر رہ رہے ہیں تو we are slaves, we don't want to live a slave life, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آزاد, وہ لائف جو ہم گزارنے ہی نہیں چاہتے جن پہ انسٹرکشن ہو, ہم اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں, ہمیں نہیں رہنے دیتے تو لائف واپس لے لو. عجیب سا کنسیپٹ ہے, بٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ ان دی ہسٹری آف دا ہیومینٹی. یہ ہوئی اسٹیج ہوا, کافی اسٹیج ہے یہ. تو سوسائڈ کے دونوں فیکٹرز ہوتے ہیں مائی ڈیئر, معاشرے کا بھی ہوتا ہے اور اس کا فیکٹر جو ہے وہ ذاتی بھی ہو سکتا ہے. اب ذہن بگڑ گیا, سوچ پراپر نہیں ہو سکی, دیٹ ہیز کراس سرٹن لمٹس, تو
आउट ऑफ कंट्रोल टेंशन जब हो गई, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, फ्रस्ट्रेशन हो गई, दैट लीड्स टू सुसाइड। सही सही है। एडलर की थ्योरी है बर्थ ऑर्डर के हवाले से है, उसका थोड़ा सा बताएंगे, असल में साइकोलॉजी एडलर कैसे का पढ़ते हैं? जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। एडलर अपने 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा था, अच्छा और ये एक बहुत बड़ा कंटेम्परेरी अपोजिशन था फ्राइड का। अच्छा हाँ, सही ये और इसकी मौत के बाद फ्राइड ने कहा था कि साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया और मुझे फर्दर काम करने के लिए अब मजीद किसी ऐसे बंदे की जरूरत पड़ रही है जो मेरे काम पे तनकीद करे और फिर मैं उसके काम पे तनकीद करूं और अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करूं। He has very positive comments about Alfred Adler, although Adler and Freud were face to face with each other regarding to their own concepts of psychology. तो एडलर का जो पर्सनैलिटी थ्योरी का जो कंसेप्ट है उसके अंदर उसने ये एक कंसेप्ट दिया था जिसमें उसने कहा था कि बर्थ ऑर्डर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। चूंकि 8 बहन भाइयों में वो सबसे छोटा था और सबसे बदसूरत था, तो वो ये समझता था कि इंसानी जिंदगी में उसकी शख्सियत में 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी, कि वो बेहतरी और सुपीरियर होने की एक कोशिश में रहता है, स्ट्राइव करता है। एंड सेकंड, अवॉइडिंग इन्फीरियरिटी, वो अपने आप को कमतर कहीं भी नहीं पेश करना चाहता, वो बेहतर पेश करना चाहता है। अब उसको चूंकि खुद ये सारा सिलसिला था लाइफ के अंदर, तो उसने एक बर्थ ऑर्डर का कंसेप्ट दिया। बर्थ ऑर्डर का कंसेप्ट उसका ये था कि पहला बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से जेलस होता है। ठीक है, वो जेलस क्यों होता है दूसरे बच्चे से? क्योंकि जो पहला बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तो वो मुकम्मल तौर पर माँ और बाप दोनों की अटेंशन का मरकज होता है। द मोमेंट सेकंड बेबी कम्स, ठीक है, तो वो माँ की तवज्जो बढ़ती है, दूसरे बच्चे की तरफ जाती है। ये जो शेयरिंग ऑफ अटेंशन है ये उससे कबूल नहीं होता। ठीक है, वो एक सेंस ऑफ जेलसी पैदा हो जाती है उसके अंदर इस छोटे अपने बहन या भाई से रेलेवेंट। ठीक है, और फिर उससे नीचे वाला जो है वो ये हर बच्चा नया आने वाले बच्चे को जो है वो अपना दुश्मन इसलिए समझता है कि वो ये समझता है कि इसने मुझसे मेरी माँ की गोद छीनी है। वो द फियर ऑफ लॉस ऑफ मदर्स लैब दैट लाइज इन द माइंड ऑफ दैट बेबी, तो वो एक जेलसी सफर कर लेता है। तो बर्थ ऑर्डर में उसने एक पहले बच्चे की बात की कि वो थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में ग्रूम करता है, और आखिरी बच्चा जो है वो भी बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में ग्रूम करता है, क्योंकि वो भी तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है और उसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो मिलना शुरू हो जाती है। तो दैट्स वाई तो उसने ये कहा था कि जो दरमियान में बच्चे फाल करते हैं दे नेवर एंजॉय दैट स्टाइल ऑफ लाइफ जो टॉप वाला कर रहा है या जो बॉटम वाला कर रहा है, लास्ट वाला कर रहा है। और ज्यादा बहनें हैं और एक भाई है या ज्यादा नहीं, वो चीज इफेक्ट करती है वो इफेक्ट करती है, पर्सनैलिटी पर। उसने बर्थ ऑर्डर में इस चीज को नहीं नहीं, एक्सप्लेन इसके किया। अलावा अगर हम देखें साइकोलॉजी में, देखें साइकोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो एक बात मैं आपको बताता हूँ। बच्चों में एक चीज बड़ी कॉमन सी मौजूद होती है और उसको हम कहते हैं कि दे लर्न मैनी थिंग्स थ्रू इमिटेशन। सही, ठीक है, नकल के जरिए। अब गॉड फॉरबिड, अल्लाह पाक माफ करे, अगर किसी के घर में बड़ा बच्चा जो पैदा घर में हुआ वो एबनॉर्मल है और उसके बाद पैदा होने वाले 2-3 बच्चे जितने भी हैं वो सारे नॉर्मल हैं, सही, तो जो इमीडिएट दूसरा बच्चा जो पीछे आएगा जो नॉर्मल है वो कुछ चीजें अपने बड़े भाई को देख के कॉपी करने की कोशिश करेगा। सही, जब वो बड़े भाई को देख के कॉपी करने की कोशिश करेगा तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर कॉपी कर रहा होगा, क्योंकि बड़ा तो एबनॉर्मल है, पैदाइशी एबनॉर्मल, तो लाशऊर में भी तो वहाँ वो वो चीज कुछ ना कुछ उसके अंदर आएगी। लेकिन जब उसको पेरेंट्स उससे सेपरेट करके रखेंगे, उसको अलग से ट्रीट करेंगे और एबनॉर्मल को अलग से ट्रीट कर रहे हैं, तो कुछ अरसे बाद वो चीज समझ जाएगा। अब वो जो पहले बड़े से जो एबनॉर्मल तौर से जो मुतासर था और वो अब मुतासर होना खत्म हो गया, तो वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाएगा। पीछे जितने नॉर्मल बच्चे हैं वो इसको देख कर आइडेंटिटी बनाएंगे, नॉर्मल को देख कर आइडेंटिटी, ना कि वो एबनॉर्मल को देखेंगे। सही, वो इस नॉर्मल को देख कर करेंगे, क्योंकि नाउ दिस नॉर्मल बेबी इज बीइंग सेट एज एन एग्जांपल फॉर द अदर्स कि जी इस तरह से बिहेव करना है, ना कि उस तरह का करना जो नॉर्मल है। अब आपने जेंडर की बात, जेंडर के हवाले से, ठीक है, अगर पहली जो है वो बेटी हो तो वालिदैन का रवैया बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, यानी
फादर स्पेशली जो है, ये नेचुरली चीज मौजूद है कि फादर जो है वो बहुत इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स डॉटर, सही। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू मदर्स, ठीक है ना। तो जो बड़ी बेटी होती है ना, वो जब घर के अंदर आती है तो वो एक चीज फील करती है, जो कैरन हार्नी ने बात की थी। सही। उसने ये कहा था कि वो ये चीज फील करती है कि माई मदर इज वर्किंग फॉर माई फादर एंड माई फादर इज द अथॉरिटी इन द होम, सही। ठीक है। अब वो क्या करती है, वो कहती है कि मैं अपनी अथॉरिटी किस तरह से जता सकती हूँ, वो अपने आप को अथॉरिटी से अटैच अटैच करती है। कर लेते। वो अपनी हर बात जो है वो बाप से मनवाने की कोशिश करती है सही। कि बाप जो है वो माँ पे भी हुक्म चला सकता है, जी। लिहाजा वो बात जो माँ मेरी नहीं मानेगी बाप मेरी मान लेगा, सही। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ऑन द अदर हैंड जो सन होता है, बेटा होता है, वो ये देखता है कि यार इधर तो बाप की चल रही है, मेरी नहीं चलने वाली, बाप पे तो मेरा हुक्म नहीं चल सकता, तो बाप का हुक्म माँ पे चल रहा है तो मैं भी मार दूं ना, मेरा भी माँ पे चल सकता है हुक्म। तो वो अपनी सारी बातें माँ से मनवाता है, सही। ठीक है ना। बाप के सामने जाने से वो हेजिटेट करता है, सही है। माँ से वो सारी बातें मनवा लेता है। उसके मुकाबले में बेटी माँ से मनवाने में हेजिटेट करती है, बाप से सारी बातें मनवा लेती है। लेकिन जैसे जैसे एज बड़ी होती है तो जाहिर सी बात है, एक साइकी चेंज हो जाती है, तो डॉटर्स बिकम द फ्रेंड्स ऑफ देयर मदर, तो वो बेटियां माँ की दोस्त बन जाती हैं, माँ भी दोस्त बन जाती है। So they can share their problems and they are being guided properly by their mothers as compared to fathers. तो फिर उनका वो झुकाव थोड़ा चेंज होता है। लेकिन एट द अर्ली स्टेज डॉटर्स आर मोर अटैच्ड विद देयर फादर्स। लेकिन ये अटैचमेंट खत्म नहीं होती, ये नहीं है कि वो बड़ी हुई हैं तो अपनी वो जरूरियात के लिए माँ से अटैच हो गई हैं तो बाप खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं। बाप की डोमिनेंस को वो थ्रू आउट एंजॉय करना चाहती है, क्योंकि उसकी डोमिनेंस की वजह से उनकी अपनी डोमिनेंस कायम रहती है। वो माँ को नहीं कहती कि भाई तंग कर रहा है, बाप को कहती है कि भाई तंग कर रहा है। उसे पता है बाप थप्पड़ मार देगा, माँ नहीं मारेगी उसको। तो ये कल्चरली भी चीज मौजूद है, लेकिन दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द ह्यूमन साइकी। मैं वो ट्रेड्स के बारे में आपसे पता करना चाहता हूँ। एनवायरनमेंट जो है, ऐसे अगर बहन भाई जाना है तो उनका जेंडर में कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब मेल के फीमेल आ जाए? नहीं, असल में ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है माहौल जिस तरह का मिले, ठीक है ना। अब हम तीन बड़े भाई थे, तीन भाई थे और एक ही हमारी बहन है, ठीक है। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम शी वाज इन 4th और 5th क्लास, तो मैं और भाई गालबन फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में मैं था और भाई 10th में था, लाइक दिस थिंग, इस तरह का था। हम क्रिकेट खेलते थे, तो वो 5th क्लास में बकायदा हमारे साथ क्रिकेट खेलती थी। अच्छा, वो उसे गुड़ियों से नहीं खेला, जी, यही चीज मैं पूछ रहा था ना आपसे, वो चीज ज्यादा अगर भाई कल्चर, हाँ कल्चर ऐसा मिला तो उसमें वो चीज जो वो डेवलप हो गई। और इसके उलट भी होता है, बहनें ज्यादा है, हाँ, वो जो एक भाई अगर सबसे छोटा है वहाँ उसमें तो वो फेमिनिन क्वालिटीज उसके नहीं, वो फेमिनिन क्वालिटी के अलावा वो एक्स्ट्रा पैम्परिंग हर तरफ से उसको मिलना शुरू हो जाती है ना जी। बड़ी बहनें बात लाइक मदर बिहेव करती हैं, वो एक्स्ट्रा पैम्परिंग की वजह से वो थोड़ा सा नाजुक हो जाता है। सही, ठीक हो। अनकॉन्शियस के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि आज लगता है अब तो सारी डिटेल वाले थे, ये आपका, आप यकीन माने कि आपके एक एक क्वेश्चन जो है वो पूरी एक एक बहस थी। भारत इसलिए मैं कह रहा हूं अनकॉन्शियस जो है वो ब्रीफली ये आपको बताया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट टाइम दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड, और उसने ये बात की थी कि लाशऊर जो है वो इंसान की तमाम ख्वाहिशात का स्टोर हाउस है। आपकी ज़िंदगी में हर गुजरने वाला लम्हा, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, ख्वाहिशात से भरा हुआ है या बिल्कुल ब्लैंक है, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपकी हर गुजरता लम्हा आपके लाशऊर के अंदर स्टोर हो रहा है। अच्छा, लाशऊर के अंदर सिर्फ आपकी ज़िंदगी जो है वो उसमें गुजरते हुए वाक़यात नहीं स्टोर हो रहे होते, बल्कि आप जिस तरह से सोच रहे होते हैं वो चीज़ें भी सारी वहाँ पे स्टोर होती हैं। चाहे आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं, नेगेटिवली सोच रहे हैं, खुशी से सोच रहे हैं, मायूसी से सोच रहे हैं, दुख तकलीफ में सोच रहे हैं, तमाम ये चीज़ें वहाँ पे स्टोर जो है वो हो जाती हैं। सही, डिजायर का मजमुआ है। तो फ्राइड ने तो ये कहा ना, इंसान के जो दबे हुए जज्बात हैं, हाँ, वो बेसिकली फ्राइड ने तो उसको रिलेट कर दिया सेक्स से जी। और उसने कहा कि इंसान के जो जितनी भी प्लेयर्स हैं
players related जितनी activities हैं, they are being stored there at the unconscious level because जी उसने जब personality का एक हिस्सा बताया id, तो उसने कहा था id is that part of the personality that works on the player principle, और id का central point उसने unconscious रखा है जी कि सही वो unconscious में ही मौजूद होती है और कहीं नहीं होती, conscious level पे भी नहीं है, subconscious level पे भी नहीं है, जी वो unconscious level पे मौजूद है. जी So that for some player principle. So everything that is giving to the player, जी ठीक है ना, that is stored there. उसकी सोच, उसका आइडिया, जी उसका ख्याल अनकॉन्शियस लेवल पे मौजूद है. सही साइकोलिंग्विस्टिक्स अभी ये चले लास्ट क्वेश्चन है आपसे जी 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 प्लीज. साइकोलिंग्विस्टिक्स पढ़ाई भी जा रही है ज़्यादा एक नई फील्ड है और इसमें एक सिर्फ कोटेशंस है ये लुडविग विटगेनस्टाइन के मेरे पास इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लिमिटेशन ऑफ माय लैंग्वेज इज लिमिटेशन ऑफ माय वर्ल्ड कि मेरी दुनिया उतनी है जितनी मैं ज़ुबान जानता हूँ. ऑब्वियसली ये आपका, देखिए ना, मैं एक बात अक्सर औकात डिस्कस करता हूँ कि लैंग्वेज कभी भी आपको मुकम्मल तौर पर आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन नहीं करती. सही क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ कि सलीम आप आए हैं, मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकता. सही नाउ आई एम लैकिंग इन लैंग्वेज. सही अब मेरे पास कोई लफ्ज नहीं आ रहा कि मैं बताऊं कि कितनी खुशी है, तो मैं आपको सिंपली अगर मैं बता नहीं सकता. सही आई एम लैकिंग लैंग्वेज. ये जो लैकिंग का सारा सेटअप आ रहा है, ये लिंग्विस्टिक की जहाँ तक बात है, तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चरली लैंग्वेज कैसे बनी है, फिर वो साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुई है, यानी फोनेटिक्स क्या है, और उसके बाद हम उसके अंदर ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं उनको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर हम जो है वो सिंटैटिक और सिमेंटिक सेटअप ऑफ द लैंग्वेज जो उसको कैसे एलेबरेट करते हैं. जी तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मिलकर आपके लिंग्विस्टिक को डिफाइन जो वो करती हैं. इसमें एक बहस ये भी है कि लैंग्वेज इननेट होती है जैसे नॉम चॉम्स्की का स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो नहीं पहले से नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये लैंग्वेज इननेट होती है. देखें, अगर इननेट हो ना, ये लर्निंग एबिलिटी जो है वो इननेट होती है. मैंने पहले भी आपसे एबिलिटी जो है उसकी लर्निंग एबिलिटी इननेट होती है, क्योंकि 16वीं सदी के अंदर इटली का जो बादशाह था फेडरिक काल्बन उसका नाम था, तो फेडरिक चहारम आई थिंक सो. तो उसने एक तजर्बा किया था कि उसने 9 मौलूद बच्चे लिए और उसने उनको उनकी माँ से अलहदा कर दिया, और उसने एक ऐसे माहौल में रखा जहाँ उसने फॉस्टर्स मदर जो थी उनको एज अटेंडेंट बनाया उन बच्चों का, और कहा कि कोई भी बच्चे से बात नहीं करनी, कोई आवाज़ पैदा नहीं करनी. मैं ये देखना चाहता हूँ कि बच्चे बड़े होकर कौन सी ज़बान बोलते हैं, सही है वो कैसे ज़बान खुद ब खुद सीख लेते हैं या खुद से बोलना शुरू करते हैं या नहीं है. उसने 2 महीनों बाद पता किया तो उसे इतला दी गई कि सारे बच्चे मर गए. अच्छा 1840 में जॉन हॉपकिन हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के अंदर ये तजर्बा 12 बच्चों पे दोबारा किया गया. उन्होंने उन बच्चों को किया, मदर से अलहदा किया, फास्टर्स मदर के हवाले किया, लेकिन उन माओं को यह कहा गया कि उन्होंने बच्चे से कोई बात नहीं करनी, सही खामोश रहना है. अब वो बच्चे को प्रॉपर फीडिंग भी हो रही थी, उसकी ज़रूरियात का ख्याल भी रखा जाता, लेकिन बच्चे से गुफ्तगू नहीं की जा रही थी. सही यानी उसको थपथपाना, उसको बुलाना, उसको नज़में सुनाना वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था. तो उन्होंने ये देखा कि आफ्टर 24 टू 48 आवर्स बच्चे बीमार होना शुरू हो गए. किसी को स्किन रैश शुरू हो गई, किसी को टेम्परेचर हो गया, किसी को क्या हुआ, किसी का, एंड दे इमीडिएटली कॉल देयर रियल मदर्स. तो जब उनकी रियल मदर्स आई तो 12 घंटों के अंदर अंदर सारे बच्चे नॉर्मल हो गए. तो वो हुआ क्या कि रियल मदर्स ने आकर उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, गुफ्तगू करना शुरू कर दिया. लैंग्वेज जो ये साइकोलॉजिकल नीड है. हाँ, दैट इज इननेट नीड. नीड इसलिए रखी गई है क्योंकि अगर ये नीड ना हो तो फिर इंसान बोले ही नहीं. जब बोलेगी नहीं तो वो ना अपना मत में नजर बयान कर सकता है, ना अगले का सुन के जो वो असेसमेंट इंसान है वाने नाते का प्लेटो ने जो हाँ कहा था. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, आप देखिए नेचर ने कितना खूबसूरत एक स्टाइल बनाया है कि नेचर कम से कम 2 से 3 साल तक तो सिर्फ सुनने पे जोर दे रही है, जी बोलने पे नहीं दे रही. जी जी ठीक है ना. वो बोलना 2, ढाई, 3 साल बाद शुरू करता है बच्चा, तो वो पहले टूटे फूटे लफ्ज बोलता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो उन लफ्जों को कैच करता है, स्टाइल को कैच करता है, असेसमेंट करता है कि हाँ
اس کو میں نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے تاکہ میں اپنا مدعا بیان کر سکوں، متعلقہ چیز کو یا متعلقہ جو میری نیڈ ہے اس کو میں پورا کر سکوں۔ فکر کے ساتھ اس کا کافی ہاں، کام فکر کے ساتھ سائیکولنگوسٹک ساری بالکل بالکل ہے، کیونکہ اس میں بنیادی طور پر کوگنیٹو امپروومنٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ 5 سال کے بچہ جو ہے اس کے ذہن کے اندر 15,000 سے 20,000 الفاظ کی ویکیبلری آ چکی ہوتی ہے۔ اب 20,000 ورڈز کی ویکیبلری مین اے لاٹ، یعنی وہ ہر قسم کی بات چیت کر سکتا ہے۔ میں نے بازار جانا ہے، میں نے گیند لینی ہے، میں نے کھیلنا ہے، مجھے گڑیا لینی ہے، پیاس لگی ہے پانی دو، کھانا کھانا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ صحیح، ٹھیک ہے سر، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا آپ سے، بہت بہت شکریہ شکریہ سلیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے ہیں، جی آپ کی محبت ہے، آپ ہمیشہ آتے ہیں، جی تو انشاءاللہ جی اللہ پاک کی ذات آپ کو کامیاب کرے، دعا ہے۔ جی آمین، اچھا وقت گزرا آپ کے ساتھ، تھینک یو۔ جی تھینک یو۔